آج کا ہمارا موضوع ہے برائی کا مبلغ اور راسپوٹین۔ حسن بن سبا نے خوبصورت عورتوں اور بھنگ کو استعمال کر کے نوجوانوں کو ہیپناٹائز کیا اور ان کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کیا۔ ان خودکش حملہ آوروں کو حسن بن سبا نے فدائین کا نام دیا اور دنیا کا پہلا کلٹ لیڈر بنا، جبکہ راسپوٹین دنیا کا پہلا پلے بوائے ہے جس نے اپنی جنسی طاقت اور جادوگر آنکھوں سے عورتوں کو متاثر کیا اور پھر ان عورتوں کو فوجی اور سیاسی لحاظ سے استعمال کیا۔ روحانی اور مذہبی نعرہ دیا کہ پہلے گناہ کرو، پھر کنفیشن کرو، پھر خداوند سے معافی مانگو، خداوند معاف کر دے گا۔ راسپوٹین پلے بوائے کے علاوہ ایک اچھا طبیب بھی تھا۔ گریگری راسپوٹین 21 جنوری 1869 کو رشیا کے علاقے سائبیریا کے ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا۔ کسان کے علاوہ اس کا باپ سرکاری کوریئر کا کام بھی کرتا تھا۔ راسپوٹین کے 3 بچے پیدا ہوئے جن میں خاص طور پر ماریا کا نام لیا جاتا ہے۔ ماریا راسپوٹین کے قتل کے بعد فرانس گئی، بعد ازاں اس نے امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اس نے ڈانسر کا پیشہ اختیار کیا۔ راسپوٹین نے باقاعدہ کسی سکول اور کالج سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ راسپوٹین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جوانی میں چوری اور شراب نوشی جیسے فعل کرتا تھا۔ 1887 میں گریگری راسپوٹین نے پراسکوویا فیڈوروونا سے شادی کی، جو ساری زندگی راسپوٹین کی وفادار بیوی رہی۔ 1897 میں 28 سال کی عمر میں راسپوٹین نے عیسائی مقدس مقامات کا دورہ کیا۔ راسپوٹین عیسائی مذہبی رہنما سینٹ نکولس کی مذہبی درسگاہ میں رہا۔ وہاں وہ ایلڈر مکری کے خیالات سے متاثر ہوا۔ گوشت اور شراب نوشی اس نے ترک کر دی اور ایک روحانی شخصیت کا اس نے روپ دھار لیا۔ 1900 میں راسپوٹین مذہبی علم حاصل کرنے کے لیے یونان گیا، دوبارہ اپنے گاؤں میں آیا اور اس نے روحانیت کا چولا پہن لیا۔ وہ اپنی سپر نیچرل آئیز سے مریدین کو متاثر کر دیتا تھا۔ اس نے نوجوانوں کو ایک دلکش نعرہ دیا کہ پہلے گناہ کرو، پھر معافی خداوند سے مانگو اور خداوند معاف کر دے گا۔ وہ بچوں اور عورتوں کا علاج بھی کرنے لگا۔ 1905 میں راسپوٹین سینٹ پیٹر برگ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے نامور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس کے روحانی علاج کی شہرت شاہی خاندان تک پہنچی۔ زار روس کا بیٹا جو کہ خون کی بیماری کا شکار تھا، اس کا خون بہتا تھا، رکتا نہیں تھا۔ راسپوٹین نے زار کے بیٹے الیکسی کی ادویات بند کروا دی۔ ان ادویات میں ایسپرین بھی تھی جو کہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ الیکسی صحت یاب ہو گیا۔ زار نکولس دوم اور اس کی جرمن بیوی ملکہ الیگزینڈرا راسپوٹین سے متاثر ہوئی۔ وہ شاہی خاندان کا دوست اور روحانی رہنما بن گیا۔ شاہی خاندان کی نظر میں راسپوٹین ایک روحانی شخصیت تھا، جبکہ مخالفین کی نظر میں وہ عورت باز، عیاش اور جعلی مذہبی رہنما تھا۔ کچھ مخالفین کی نظر میں وہ پلے بوائے اور لیڈی کلر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ کچھ لوگ اسے میڈ منک کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ اس نے شاہی خاندان کی عورتوں سے بھی جنسی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ روس کے اصلی مذہبی رہنما اس کو جعلی مذہبی رہنما اور ڈونگی بابا کہتے تھے۔ روس کا وزیر اعظم بھی اس کے خلاف تھا، لیکن وہ شاہی خاندان کی عورتوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ ملکہ روس اس سے جنسی اور روحانی طور پر متاثر تھی۔ راسپوٹین کی جنسی جادوگری کی داستانیں شہزادوں تک پہنچ گئیں۔ شہزادہ فیلکس نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مشروب میں زہر دیا، لیکن اس کی موت نہ ہو سکی۔ پھر راسپوٹین کو گولیاں مار دی گئیں، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ راسپوٹین زندگی میں بھی معمہ رہا اور اس کی موت بھی معمہ رہی۔
راسپوٹین کیوں مشہور ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر اس پر بہت سی فلمیں بنائی گئیں اور اس پر بہت سے گانے لکھے گئے، جیسا کہ کچھ فلموں کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ انگلش فلم راسپوٹین اینڈ دی ایمپریس سال 1932، انگلش فلم راسپوٹین اینڈ میڈ منک سال 1966، انگلش فلم آئی کلڈ راسپوٹین سال 1967، انگلش فلم دی پاور آف ڈاکٹر سال 1922۔ بہت سے گانے مقبول ہوئے، خاص طور پر جرمن سنگرز گروپ بونی کا گانا راک راک راسپوٹین، راسپوٹین لو مشین۔ کچھ تاریخ دان راسپوٹین کو برطانیہ کا ایجنٹ اور کچھ تاریخ دان اس کو جرمن ایجنٹ کہتے ہیں۔ جرمن ایجنٹ کہنے والے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ زار روس کی بیوی جرمن تھی جو کہ اس کو شاہی خاندان میں لے کر آئی۔ راسپوٹین جرمن کی حمایت کرتا تھا جبکہ برطانیہ کی مخالفت کرتا تھا۔ برطانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں روس پہلی عالمی جنگ میں برطانیہ کے بجائے جرمن کا ساتھ نہ دے، لہٰذا برطانیہ نے راسپوٹین کو قتل کروا دیا۔ جو ریوالور قتل کے وقت استعمال ہوا وہ برطانیہ کا بنا ہوا تھا۔ راسپوٹین کے قتل کے بعد روس نے پہلی عالمی جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا، نہ کہ جرمن فوج کا۔ راسپوٹین جب تک زندہ رہا وہ پر اسرار رہا، اب بھی اس کی زندگی اور موت ایک معمہ ہے۔ View, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.